صحافت کوئی نئی چیز نہیں رہی کبھی بھی میرے لیے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اسے اپنے مشاہدے میں اور اپنی باتوں میں نہیں لاتے تو پھر سمجھیں کہ آپ انسانیت کے لیے کبھی کچھ نہیں کر پاتے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ذریعہ ہے صحافت وہ ذریعہ ہے جس سے آپ مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے ہم نے ہر سطح پہ کام کیا. آج جو آپ کے سامنے ہم پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے ایشوز آف بہاولپور وتھ شازیہ نورین خان. اس حوالے سے آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے اور امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا, کیونکہ آج جو ٹاپک ہم زیر بحث لائیں گے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, اور شاید اس حوالے سے لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کبھی کلیئر ہی نہیں ہو پائے. لیکن چونکہ آج کا وقت ایسا ہے کہ جب بہاولپور ایک نئی سمت جا رہا ہے اور صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے لوگ سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, تو آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو اپنے ساتھ جو ہے وہ دعوت دی, مدعو کیا ہے ایشوز آف بہاولپور کے حوالے سے, کہ جو بتائیں گے آج کے اس وقت اگر ہم اس حوالے سے جو ایشو آج وہ ڈسکس کریں گے کہ اگر اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ ترقی کے کون سے میدان اور کون سے راستے اس سرزمین چولستان پر نکل آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم سر, جناب میاں مشتاق صاحب, از اے پروفیسر آف یونیورسٹی آف بہاولپور, اور ماشاءاللہ سے یہ ایک این جی او ہے ایرٹ کے نام سے جس کو یہ رن کر رہے ہیں, جو چولستان میں موجود لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرتی ہے. تو این جی او تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا, لیکن جو بیسک ٹاپک ہے کہ ہم جب ان سے سوال کریں گے اور آپ وہ سنیں گے تو دیکھیں کون سے نئے راستے آپ کے سامنے کھلتے ہیں. اچھا سر, تو کائنڈلی ذرا آپ ایرٹ کا کچھ تعارف کرا دیجیے ہمیں. ایرٹ انفیکٹ چونکہ چولستان وہ جو سندھ کے بارڈر سے شروع ہوتا ہے اور انڈین بارڈر کے ساتھ وحد سلیمان کی تک جاتا ہے, کوئی 500 کلومیٹر لمبی پٹی, اس کا کوئی چونکہ باقاعدہ نمائندگی کا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی حلقہ نہیں ہے, تو ہم نے کوشش کی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم کوئی ایسا آرگنائزیشن ایسی کوئی بنائی جائے جس کو نمائندہ تسلیم کیا جائے. تو ہم نے یہ کیا کہ وہ چولستان میں ایک یونٹ حکومت تسلیم کرتی ہے اور وہ ہے نمبرداری سسٹم. تو ہم نے پورے چولستان کے 500 کلومیٹر لمبے 29,000 اسکوائر کلومیٹر ایریے کے لوگوں کی تقریباً 500 نمبرداریاں ہیں, ان پر مشتمل لوگوں کو اکٹھا کیا انجمن نمبرداران چولستان کے نام سے 90 میں. لیکن پھر ہم اس کو رجسٹریشن کی طرف لے گئے جب, تو ہم نے اس کا نام رکھا گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ ایز این جی او. جب ہم نے اس کو رجسٹر کیا تو ہم نے کہا اسے ایسوسی ایشن فار رورل انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ. ایسوسی ایشن کا اے, رورل کا آر, انٹیگریٹڈ کا آئی اور ڈیولپمنٹ کا ڈی مل کر ان کے مخففات کو ہم نے ایرڈ کہا. تو ایرڈ کی جو بیسک ہے نا لمٹ وہ ہے چولستان. اس کے تمام ممبران صرف چولستانی ہیں, بائی برتھ چولستانی ہیں, نسلاً چولستانی ہیں اور انڈیجنس چولستانی ہیں, اور چولستانیوں کے بھی نمائندے ہیں, کسی نہ کسی ٹوبے یا چک کے چولستانی کے نمبردار ہی اس کے ممبر ہیں بس. تو ہم چولستانی ہیں جو اس تنظیم کے لوگ ہیں اور صرف چولستان کے لیے کام کرتے ہیں. ہماری کام کی لمٹ بھی مقرر اور متعین ہے, ہم سب کے لیے نہیں کرتے, سب کے لیے خدا ہے, ہم صرف اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا سر, از گڈ. اب یہ اس کے جو اغراض اور مقاصد ہیں, میں یہ سمجھوں کہ اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیجئے. ہاں, اس کا سب سے جو مین ایشو بنا اس تنظیم کو قائم کرنے کا وہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے ایک خیرات دی چولستان بہاولپور صوبے کو روکنے کے لیے. ایک معاہدہ ہوا بھٹو صاحب سے جو خسرو صاحب کے, خسرو بختیار کے والد تھے نور احمد ہاشمی صاحب ایم این اے, ان کی کتاب ہے صوبہ بہاولپور, اس میں درج ہے وہ پورا معاہدہ, ریکارڈ پر موجود ہے. تو اس میں بھٹو صاحب نے 37 چیزیں دیں بہاولپوریوں کو اور کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو کیا آپ یہ علیحدگی کا ذہن بدل لیں گے, پاکستان کے ساتھ آپ نے
قربانی دی, شامل ہوئے, تو اب آپ علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں محرومیوں کی وجہ سے. اگر یہ چیزیں مل جائیں تو آپ رک جائیں گے, بدل جائیں گے, تو کمٹمنٹ ہو گئی کہ ٹھیک ہے یہ یونیورسٹی, یہ میڈیکل کالج, یہ ریڈیو, یہ وہ پورس مل, اس میں چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی شامل تھی. ٹھیک ہو گیا. تو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1976 کی 21 جولائی کو پنجاب اسمبلی نے پاس کر دیا, نافذ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن آج تک نافذ نہیں ہوا. اچھا, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات مضحکہ خیز کہنے پر بھی عجیب لگتی ہے کہ ایکٹ نہ تو منسوخ ہوا ہے, نہ معطل ہوا ہے, نہ اس کے خلاف کوئی اسٹے ہوا ہے, اور نہ ہی آج تک وہ نافذ ہوا ہے. اس کی کوئی ایک شک بھی نافذ نہیں ہوئی. اچھا, وہ ایک خود مختار ادارہ بنا دیا گیا پورے چولستان پر مشتمل, چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے. اس کا ایکٹ موجود ہے پاکستان کی ساری میجر ایکٹ کی کتابوں میں. 1976 کا ایکٹ سی ڈی ایکٹ کے نام سے موجود ہے. بٹ اس میں جو حقوق ہمیں دیے گئے تھے چولستانیوں کو, وہ ہمیں عملاً میسر نہیں ہوئے. عملاً اس باڈی کا اجلاس ہی نہیں ہوا. اچھا. 1976 سے 1987 کے دسمبر تک ایک بھی اس کا اجلاس نہیں ہوا تھا. حالانکہ اس کی باڈی کے اجلاس کے بغیر سی ڈی اے میں کوئی کام نہیں ہو سکتا, کوئی روپیہ خرچ نہیں ہو سکتا, کوئی فیصلہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ دو ایکٹ, بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور سی ڈی اے ایکٹ بہاولپور, یہ ایک ہی وقت میں اسمبلی سے باہر آئے. ایک دونوں کی حیثیت خود مختار اداروں کی ہے. آئی یو بھی اپنی خود مختاری کے ساتھ چل رہا ہے اپنے ایکٹ کے مطابق. اچھا, اس کے اوپر پریکٹیکل عمل ہو گیا, چل رہی ہے وہ یونیورسٹی بالکل خود مختار انداز میں چل رہی ہے. اس کی سینٹ ہوتی ہے, سینڈیکیٹ ہوتی ہے, ساری باڈیز کم کرتی ہیں, اور کبھی گورنمنٹ نے اس کو اوور رول نہیں کیا, بلڈوز نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو اتنی ہی خود مختار باڈی ہے قانون کے لحاظ سے, وہ ایک دن بھی نہ چلی. کیوں نہ چلی؟ اس لیے کہ چولستان محض لک و دک صحرا نہیں ہے. چولستان انفیکٹ وادی سرسوتی کا نام ہے. چولستان دراوڑی تہذیب کی نشانی ہے. یہ وہ دانش کی وادی ہے جس کو یونانی میتھالوجی دانش کی دیوی لکھتی ہے. وہ جب ارسطو اور بکرات اور سقراط اور افلاطون اور پتہ نہیں کون کون بیٹھے تھے تو وہ اس کے گن گا رہے تھے. یہ اتنی قدیم تہذیب ہے. وہ ہاکڑا کی وادی تو ہم سب اس کو مانتے ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل. ہاکڑا کے کنارے ایک فورٹ مروٹ ہے. فورٹ مروٹ وہ جگہ ہے رگ وید جس کے تقدس کی اور عظمت کی قسمیں کھاتا ہے. یعنی رگ وید جو ہزاروں سال پہلے لکھی جا رہی ہے, اس میں اس وادی کے جو نشانات ہیں ان کی اہمیت کے گن گائے جا رہے ہیں ہزاروں سال پہلے. یعنی یہ اتنی رچ وادی تھی, اور ہے کا ثبوت اس طرح ہے کہ ذرا سی بارش اب ہو رہی ہے نا تو وہاں قطرن پیدا ہوگی. گھاس تو ہر جگہ اگتی ہے, قطرن جو ہے نا وہ بہت خوشبودار گھاس ہوتی ہے. اور وہ ایک دفعہ میرے ساتھ تھے امریکن امبیسیڈر رافیل, تو میں نے بہت چیخو پکار انہوں نے میری سنی. وہاں جب ہم این جی اوز کی باڈی میں تھے تو بڑا میں نے کہا کہ ہم بڑے محروم ہیں اور پانی نہیں ہے اور فلان نہیں ہے. تو وہ جب آیا تو لکیلی یہ ساون کا موسم تھا, بلکہ ساون سے بھی مہینہ گزر چکا تھا. تو وہ میرے ساتھ یہاں سے چلا یزمان سے, اور وہ انڈین بارڈر تک گیا, اور وہ کوئی 6-6 5-5 فٹ کے گھاس ہزاروں میلوں ایکڑوں تک پھیلے ہوئے تھے. وہ بڑا حیران ہوا, کہتا تھا پروفیسر تم تو کہتے تھے بڑی ویران جگہ ہے, یہ تو کوئی انگلینڈ کے فیلڈ سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ ہے. تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی رچ لینڈ ہے. تو چونکہ اس لینڈ پر لوگوں کی نظریں تھیں کہ 66 لاکھ ہیکٹر زمین موجود ہے قابل کاشت. 66 لاکھ ہیکٹر, ایکڑ نہیں, ہیکٹر زمین موجود ہے جو قابل کاشت ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر ان کے اس کو خود مختار کر دیا جائے, ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ
تو خود مختار ہیں، یہ زمین تو ان کی ہے، یہ دھرتی تو ان کی ہے، تو پھر وہ ان کے جو خواب ہیں یہاں جاگیرداریاں بنانے کے، وہ کہاں جائیں گے؟ سو قصہ مختصر، آج تک انہوں نے اس باڈی کو جو موجود ہے، جو قانون ہے، جو آئین ہے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، اس کو نافذ ہی نہیں ہونے دیا۔ ایک اجلاس ہو گیا صرف، کیسے ہو گیا؟ اجلاس اس طرح ہو گیا کہ ایک سرفرا شاعر تھا آفتاب احمد شاہ، اس کی سرفرا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی پہلی کتاب کا نام تھا فرد جرم، شاعری کی کتاب تھی، دوسری کا نام تھا تعزیر۔ وہ ڈی جی خان، کمشنر ڈی جی خان کے طور پر وہاں پوسٹ تھا، تو اس سے گستاخی ہو گئی، اس نے ایک بڑے سردار لغاری کو سرکاری واجبات کے جرم میں جیل میں بند کر دیا، تو اس گستاخی کی سزا میں اسے ڈیزرٹ میں پھینک دیا گیا، مطلب وہ سزا کے طور پہ چولستان پھینک دیا گیا، CDA کا ڈائریکٹر انہیں بنا دیا گیا، CDA پھینک دیا گیا۔ اب اپنی طرف سے تو انہوں نے اس بندے کو پنش کیا، لیکن اس کا آنا ہمارے لیے رحمت بن گیا، کیونکہ اس نے آ کر کہا کہ CDA کا تو اپنا قانون ہے، CDA کی تو اپنی اسمبلی سے پاس شدہ آئین اور ایکٹ ہے، سو یہ تو خود مختار ہے۔ اس نے کمشنریٹ کی برانچ کے طور پر کام کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ جو CM تھے اس وقت کے، وہ چولستان کے وزٹ پر آئے ہوئے تھے، لال سنوارا کا وسپرنگ ہل انہیں بڑا پسند تھا، نواز شریف صاحب CM تھے، تو وہ وہاں آ کر رہے، تو اس MD نے ان کے آگے یہ قصہ ڈال دیا کہ جناب یہ تو خود مختار باڈی ہے، اس کا اجلاس ہونا چاہیے، اور کسی طرح انہوں نے CM کو قائل کر لیا۔ جب وہ اپنے شکار سے واپس آئے سرکٹ ہاؤس بہاولپور میں، تو انہوں نے ان کو قائل کر لیا کہ جناب اسی نشست کو میٹنگ سمجھ لیا جائے، حالانکہ اس میں صرف 3 MNA، بہاولپور کے ہر ضلع سے ایک MNA، اور بہاولپور ضلع سے ایک MPA موجود تھا اس وقت، ممبر ہونا چاہیے، وہ سارے موجود تھے، بٹ اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ پوری کابینہ کا لشکر تھا، صوبائی کابینہ تھی، دوست تھے، اور پوری صوبائی سیکٹریٹ ساتھ تھی، وہ بڑے جاہ جلال والے CM تھے۔ تو اس نشست کو ہم نے یا ان MD صاحب نے منوا لیا کہ یہ CDA کا پہلا ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس ہے، اور اس کے باقاعدہ منٹ سے لکھے گئے، یوں یہ اجلاس ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا سر، یہاں تک تو ہمیں اب سمجھ آ گیا کہ وائی ہم چولستان کو دیکھ کے اتنے سنجیدہ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ابھی ہم نیکسٹ پہ جائیں گے، تو اس سے پہلے ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں تاکہ جب ہم واپس آئیں تو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں کہ ہمارے اغراض اور ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم دوبارہ سے وہیں سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے جہاں پہ چھوڑا تھا۔ تو سر کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا جو چولستان کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور کس وجہ سے وہ ابھی تک جو ہے اس حد تک نہیں پہنچا جہاں تک اسے جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب ہم بات کریں گے چولستان کے مسائل پہ، اور وہ بھی ہم وہ مسائل جو بیسک مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ تو ایسا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بتائیے کہ جو بنیادی مسائل ہیں جو صحت کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چولستان میں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے یا ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا؟ جب بھی مسائل کا ذکر آئے گا نا جی، کسی بھی ڈیزرٹ کا مسئلہ پانی، ٹھیک ہے، تو چولستان میں پانی کا سرے سے کوٹا رکھا ہی نہیں گیا۔ وہ اس طرح کہ یہاں پہلے سرسوتی بہتا تھا، ہاکڑا بہتا تھا، ستلج فیڈنگ دیتا تھا سلمان کی سے، پلہ سے، پنجند سے، وہ پورا ایک نظام تھا، ان ہیڈ سے نالے نکلتے تھے، وہ نالے خشک کر دیے ایک سازش نے۔ اس کے بعد نواب بہاولپور نے 1920 میں ستلج ویلی پروجیکٹ بنوایا بڑی کامیابی سے، انہی ماخذوں سے، سلمان کی سے، پلہ سے یعنی اسلام سے اور پنجند سے، لیکن وہ بھی ابنڈنٹ ہو گیا، پاکستان بننے کے فوراً بعد وہ بھی بند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں پانی نہ رہا،
اب پانی کے دو طریقے ہو سکتے تھے. نچلا پانی کڑوا ہے, ایک سویٹ واٹر زون کی ایک پٹی ہے جو ہاکڑا کا بیڈ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ گراؤنڈ واٹر ترش ہے. تو پانی کا المیہ یہ تھا کہ پانی کے قطرے کے بغیر مر جاتے تھے لوگ. اور یہ عالم تھا کہ مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے بریگیڈیئر نذیر علی شاہ کا ایک افسانہ ہے اما پانی. اس میں صرف اتنی سٹوری بتائی گئی ہے کہ کس طرح ٹوبہ خشک ہوتا ہے اور وہ پوری آبادی کس طرح پانی کی تلاش میں اگلی جگہ تک منتقل ہوتے ہیں اور اس میں سے کتنے بچ رہتے ہیں. تو پانی کی کمی یا عدم دستیابی ایک المناک صورتحال پیدا کر دیتے تھے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کی اس وقت سے لے کے دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان نے اب بہت کام کیے اور سب بتایا جی ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں, نہری نظام بھی پہنچتا ہے اور پانی وہاں تک پہنچتا ہے کہ نہیں جس کو آپ ٹیل کہتے ہیں, تو چولستان تک کیا یہ سارے جو ذرائع ہیں آج تک, اگر ہم آج کے سینیریو میں بات کریں, کیونکہ مسئلے جو ہیں اگر ہم یہاں پہ آج کے وقت میں دیکھیں گے تو وہ ہمیں زیادہ بہتر طور پہ پتہ چلے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا مزید آگے جو ہے ہوگا. تو پانی کا جو اس وقت کا مسئلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی جو حالات ہیں وہ صحیح ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے یہاں پہ پائپ لائن پہنچا دی ہے پانی کی, دا بیسک تھنگ ہم نے ہر جگہ پہ پائپ لائن پہنچائی ہوئی ہے, اس کے اوپر لاکھوں اربوں روپے جو ہے اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں. لیکن جو ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پائپ لائنس وہ ساری چیزیں وہ اس حد تک کنڈم ہیں کہ وہاں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو یہ دعوے ہوئے ہیں وہ واضح طور پہ ہمارے سامنے آئے. اور جو حکومت دعویٰ کرتی ہے چولستان میں پانی پہنچانے کا, وہ آج تک کی ریسرچ تو یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ بیسیکلی چولستان سے ہی ہیں, تو آپ بتائیں گے کیا وہ دعوے جو ہیں سچے ہیں یا؟ دیکھیں جی یہ حقیقت ہے, اس پر ہم ممنون ہیں کہ پائپس کے ذریعے 4 جگہوں پر میجر جنرل رزاق جب یہاں وائس چیئرمین متعین ہوئے تو انہوں نے 4 اندر کے مقامات پر انٹیریئر چولستان میں پانی پہنچانے کا انتظام کیا, اور وہ بہت کامیابی سے زندہ ہے, ابھی تک زندہ ہے, وہ بالکل چل رہا ہے. اور وہ ایک بڑی سپورٹ ہے جو اندر بہت دور دراز کے علاقوں تک وہاں پینے کا پانی میسر آتا ہے. لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے. اصل میں چولستان جیسا میں نے عرض کیا ایک طویل علاقہ ہے, 500 کلومیٹر کی پٹی ہے لمبائی میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو پانی ہے یہ انسانوں کے لیے ہے, صرف اسی جگہ کے انسانوں کے لیے جہاں تک یہ پانی پہنچ رہا ہے, اور وہ ڈرنکنگ واٹر ہے اور صرف ہیومن ڈرنکنگ ہے. اچھا. جانور بھی اس سے فیضیاب ہوں یہ ضروری نہیں ہے, لیکن ہمارے جانور بھی فیضیاب ہوتے ہیں, بٹ انہیں 4 مقامات پر. اچھا. چولستان صرف 4 مقامات کا نام نہیں ہے. چولستان میں بار بار عرض کر رہا ہوں 29,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے, 500 کلومیٹر لمبائی ہے اس کی مشرق مغرباً. سر یہ جنرل سوری بات کاٹ رہی ہوں میں آپ کی, لیکن یہ ذرا بتا دیجئے کہ یہ وہ زمانہ ہے میرے خیال میں 90s کا زمانہ ہوگا, عبدالرزاق صاحب کا 98 میں یا 97 کی بات ہوگی؟ نہیں, رزاق صاحب آئے یہاں 2002 میں. اچھا ٹھیک ہے. اور انہوں نے واقعتاً یہ بڑا سٹیپ لیا اور ان کے ہم ممنون ہیں اور رہیں گے, بٹ یہ ایک بہت محدود سی بات ہے. اس کے بعد کوئی پروگریس نہیں آپ سمجھتے پانی کے لیے؟ اور کوئی میں کہتا ہوں وہی انہوں نے ابنڈنٹ کر دیا, اور بڑی کوششوں کے بعد پچھلی حکومت نے اس کو زندہ کیا. اچھا. وہ ایک ناقابل عمل سا نظام ہے, چونکہ وہ بھی نہروں کے کناروں پر زمین سے پانی لیا گیا, یعنی پاکستان کے نہری نظام نے نہر سے پانی نہیں دیا. ہمارا پانی نہر سے نہیں آ رہا, وہ نہر کی بالکل بینک کے بغل میں ڈرلنگ کر کے بور کر کے ٹربائن نصب کر کے ہم نے وہ پانی وہاں تک پہنچایا. تو یہ محدود بات ہے. ہم جب کہتے ہیں نا پانی تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ یہ پانی ہر جگہ ہو. اچھا اس کا پھر کیا جواب ہے؟ اس میں بھی ایک بات ہے جو ضرور اس یہاں واضح ہونی چاہیے کہ 1100 ٹوبوں کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے واٹر ریسرچ والے کھاتے ہیں, اربوں روپے سی ڈی اے والے کھاتے ہیں, کروڑوں روپے فارسٹ والے کھاتے ہیں, چولستان فارسٹ ڈویژن والے. وہی 1100 ٹوبوں کا نام لیتے ہیں جن کا عملاً کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کہاں ہیں.
ایسے ایک کاغذی بات ہے. اور مزیدار بات ہے کہ عملاً وہ ٹوبے جو ہیں وہ لوگ خود اپنے صاف کرتے ہیں، اور یہاں یہ جو کچھ آتا ہے جیبوں میں یہ اللہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ پانی کے حوالے سے اگر ہم ذرا سوچتے ہیں اور کرتے ہیں تو یہ بڑی کلیئر بات ہو گئی کہ ہمارے پاس ابھی سے وہ نام نہاد 1100 ٹوبے موجود ہیں، اور وہ کہاں ہیں لوگوں کو نہیں پتہ. ابھی تک 4 پوائنٹس ہیں پانی کے جو جنرل عبدالرزاق کی مہربانی سے وہاں چولستان تک کے لوگوں تک پہنچے. اور اگر ہم نے مزید اس کے اوپر کام نہ کیا، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ چولستان کو ہریالی کرنا ہے، کیوں ہم اس کے لیے اتنی ایفرٹ کریں، کیوں وہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے ہم پریشانی کریٹ کریں. تو پہلا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، جو آج تک میرے خیال میں کسی حکومت کو اس طرح سے خیال نہیں آیا، پریکٹیکل جس کو کہتا ہے. سر ابھی یہ تو مسئلہ تو ہو کہ پانی نہیں ہے وہاں پہ. نہیں، ایک چھوٹی سی بات یہاں بہت ضروری ہے کرنی. جی ہمارے سامنے یہ ڈیزرٹ کا حصہ بارڈر سے پرلی طرف بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. وہی گریٹ انڈین ڈیزرٹ، وہی راجستھان انڈیا میں ہے تو وہ راجستھان کہلاتا ہے، اور پاکستان میں ہے تو چولستان کہلاتا ہے، وہی چیز. ٹھیک ہے. اب ان کا عمل دیکھ لیں، انہوں نے اپنے دریا ڈائیورٹ کیے، بارڈر کے ساتھ فردوس کینال بنائی، اور پورے ڈیزرٹ کو سب مائنرز دے دیے، اور وہ لاکھوں نہیں کروڑوں ٹن گندم اور فصلیں دے رہا ہے دنیا کو. سر ایسا ہوگا بہت جلد انشاءاللہ. اب ہونا یہاں کیا ہونا تھا، یہاں بھی روز اول سے نا یہ ہمیں کہتے رہے، اور بڑی لاجیکل بات تھی کہ ان دنوں پاکستان میں ہر چند سالوں بعد سیلاب آ جاتا ہے، یعنی پانی دریاؤں سے اوور فلو کر جاتا ہے. صرف انہی دنوں ڈیزرٹ میں سے پانی گزار دیا جائے تو اتنی جھیلیں نیچرل بن جائیں گی، اور اتنا ایک پانی سٹور ہو جائے گا سمندر تک پہنچتے پہنچتے. اسی انڈیا کی پلاننگ کے مطابق اس پاکستانی ایریے میں کہ کہیں سیلاب نہیں آئے گا، کہیں پانی وافر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کا صرف ڈائیورٹ کرنا ہے ڈیزرٹ کی طرف. گریٹ آئیڈیا. اٹ مینس کہ یہ جو ہم اس آئیڈیا پر ہمیشہ کام ہوتا رہا. اب بھی وہ سلمان شاہ صاحب جو ہیں ہمارے ایڈوائزر کر رہے ہیں، وہ بات یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ گورنمنٹ سے یہ نہ منواؤ کہ یہ سیلاب والا پانی ادھر اس کا رخ موڑ دیا جائے، جو کہ وہ جو سنتاس معاہدہ تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ آپ کو یہ پانی ملا کرے گا، جو ہمارا قانونی حق ہے وہی یہ دے دیں، تو ہمیں وہ پانی بہت ہوگا. لیکن کون سی طاقت ان کو اس جگہ کو آباد کرنے سے منع کرتی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں نا سر، سمپل سی بات ہے کہ جب لوگوں کو یہ بیسک پانی کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کروڑوں اربوں ڈالر جو یا پھر لاکھوں روپے جو لوگ اس نام پہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ جی پانی کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے یا ٹوبے ہم چلا دیں گے، تو وہ پھر مسئلے کیسے جب مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ان کو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ تو خیر اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو کلیئر دس کہ ہم اس پہ ہمیں ضرورت ہے پانی کا مسئلہ. سر سیکنڈ دس آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی مسائل؟ صحت ہو گیا لوگوں کے، آج کل بہاولپور میں آپ جانتے ہیں کہ جو بیسک ایشو ہے شاید پانی، اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے گردے بھی خراب ہیں، جگر بھی خراب ہیں، اس کے علاوہ کینسر اینڈ بہت ساری اور ایسے ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں چولستان میں صحت اور صفائی کی؟ دیکھیے جی، چولستان میں تو زندگی پانی کے بغیر شروع نہیں ہوتی، زندگی سٹیبل نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی تو ہم جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، اب ایرڈ نے 75 سکول، موبائل سکول چولستان میں چلائے 20 سال. نان فارمل بیسک ایجوکیشن گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، صوبائی حکومت اور وفاقی دونوں نے شیئر کیا. اب وہ ہم نے 18 میں پیف کو، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو منتقل کیے ہیں. تو اس میں پرابلم ہمیں یہی آیا، لوگوں کو بنیادی تعلیم چاہیے ہوتی ہے شعور کے لیے. تو وہ تعلیم، بھائی وہ کہتے ہیں ہماری تو بستی اجڑ جائے گی جس دن پانی ختم ہو گیا. صحیح ہے. ہم یہاں سے چلے جائیں گے جس دن پانی ختم ہو گیا. آپ باتیں کرتے ہو کہ جناب سکول بچوں کو بھیجیں، تو وہ ہماری باتیں خلائی باتیں لگتی ہیں ان کو. یعنی ساری چیزیں بندھی ہوئی ہیں ان بنیادی ضرورتوں کے ساتھ. پانی کے بغیر زندگی کا، ہاں زندگی کا پورا سسٹم اس پر بیس کرتا ہے. یہاں وہی پانی ڈبوتا ہے لوگوں کو، وہی پانی ان ڈبونے والے دنوں کا ادھر سے باہر گزارنا ہے. اتنی سی بات ہے، قانون میں بھی طے. جی جناب. تو
ابھی ہماری جو ڈسکشن ہے, ہماری چیزیں ساری ہم اس کو سمیٹتے ہیں تاکہ ہمارا پروگرام طویل نہ ہونے پائے. تو ہم کرنے جا رہے ہیں ایک سوال, دوبارہ سے وہی سوال ہے سر. میں آپ سے, ہم نے ابھی ڈسکشن کی ماشاءاللہ چولستان کی ساری ابتدا ہمیں پتہ چلی, CDA کا پتہ چلا, ہم نے دیکھا کہ کون کون سے مسائل یہاں پہ موجود ہیں, ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں کس طرح سے مسائل پیدا کرتے ہیں. چولستان کے بیسک مسئلہ مجھے جو سمجھ آیا, اور مجھے لگتا ہے ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آئے گا, کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو چولستانی ہوں, ایسے لوگ جو وہاں کے مسائل کا حل بھی جانتے ہیں, جو بہت ساری چیزوں پہ بھی کام کرتے ہیں. تو بحیثیت میں یہ سوال آپ کے پاس پٹ کروں گی, مجھے تو لگتا ہے ہمیں تو آپ بہت سارے جو چولستانی ہیں بیٹھے ہیں, وہ صوبے کا ہم حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, آپ اس حوالے سے اپنی رائے بیان کریں گے سر جی, اور آپ اپنا جواب مجھے دیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کن لوگوں کی ضرورت ہے. دیکھیں جی, ہمارے مسائل ہمارے لوگ ہی پیش کریں گے اگر کبھی زندگی نے موقع دیا جی کہ ہمارے پاس کوئی اپنی قانون ساز اسمبلی کا فورم ہوا, ہمارا کوئی اپنا صوبہ ہوا, ٹھیک ہے, ہمارے کوئی اپنے نمائندے ہوئے اس اسمبلی میں بیٹھنے والے, تو وہی ہماری بات کریں گے. یعنی 76 سے ایکٹ بنا ہے, آج تک اسمبلی میں کسی نے اٹھ کر یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا. صحیح, ہماری بات کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے پوری آدھی صدی ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹایا ہے, ترلے منتیں کی نہیں ہیں. سر, ابھی آپ کوئی بھی شخص یہ سب کرنے, ہماری بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہماری اگر بات ہوگی تو تبھی ہوگی جب ایوان ہمارے ہوں گے. بہت شکریہ سر. ابھی آپ سے ہم نے بہت تفصیلی اور بہت ہی زیادہ, جس کو آپ کہتے ہیں اتھینٹک گفتگو کی. ایک بات ہوتی ہے جو ہم زبانی کلامی کرتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ کا علم اور آپ کی جو تحقیق ہے وہ بہت زیادہ ہے. آئی ایم ویری ہیپی کہ ہمارے ناظرین نے یہ چیزیں دیکھی. تو ناظرین, آج ہم جو کنکلوژن نکالنے لگے ہیں پروگرام کا, وہ یہ ہے کہ چولستان اصل میں ہے کیا, چولستان کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. تو بیسک پوائنٹ, پہلی تھنگ جو ہم نے نتیجہ نکالا, پانی کا مسئلہ ہم کیوں نہیں حل کر سکتے. بیسک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جب, تو وائن اور جو موجود ہے تحریروں میں اور جو معاہدے میں, اگر ہم وہ بارش کا پانی وہاں کنورٹ کرتے ہیں, وہاں کچھ جھیلیں بنا دیں, بنانا کون سا مشکل ہے. جھیلیں بنائیے آپ وہاں پہ 6 7 7 10 11 جتنی بنائیے, آپ کنورٹ کریں گے گرمی کو, اور پھر یہ ہوگا کہ وہ ایپریٹ ہوں گے اور بارش ہوتی ہے اور چولستان جو ہے لہلہا اٹھے گا. دوسری بات یہ کہ وائی ناٹ, آپ اسکولس کیوں نہیں بناتے وہاں جگہ جگہ. موبائل اسکول اگر ایک NGO بنا سکتی ہے تو گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ کیوں نہیں ہو سکتا. کیوں لوگوں کو وہیں پہ آپ بیکاری بناتے, کیوں لوگوں کو وہاں پہ معاش کیوں نہیں فراہم کرتے, کیوں آپ یہ نہیں کرتے کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگا دی جائیں. آپ ابھی آپ لوگوں نے جو اسکیمیں نکالنا شروع کر دی ہیں جس کو کہتے ہیں رکشا پونی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے؟ نہیں حل ہوں گے. تو آپ آن دا اسپاٹ چیزوں کو دیکھ کے جائیں. اور چولستان کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ نمائندہ, اگر ہم ان نمائندوں کو لے کے آتے ہیں جو وہیں کے لوگ ہیں, تو کم سے کم کہتے ہیں نا کہ اپنا مارتا ہے تو چھاؤں میں ڈالتا ہے, تو کم از کم یہ تو ضرور ہونے جا رہا ہے کہ چھاؤں میں ضرور ڈلے گا. اور ہمارا جو وائنڈ اپ پروگرام ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اینڈ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک چولستان صوبہ چاہیے, کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ حق چولستانیوں کا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہاف آف مائی پروگرام ایشوز آف بہاولپور وتھ شازیہ نورین خان, میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آج ہم آپ کو آج ایک حل بھی دے دیا گورنمنٹ کو کہ کیوں نہیں آپ جھیلیں بناتے, کیوں نہیں آپ وہاں پہ سروسز پروگرام کرتے, اور کیوں نہیں آپ وہاں اس کو ایک صوبے کا حق دیتے. جنوبی پنجاب کا نام لیتے ہیں آپ, تو پورے پنجاب کو آپ ڈیوائڈ کر دیجئے 4 حصوں میں, آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیجئے اور پھر اس کی ترقی کا احوال سنیے. تو تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے ایک دفعہ ضرور سوچیں گے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پوری تحقیق کے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ آپ کے اپنے مسائل ہیں جن کا حل ہم آپ کو دیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اسٹے بلیسڈ.